لاہور سے ڈاکٹر وسیم افندی صاحب بتاتے ہیں کہ چند دن پہلے میرے پاس ایک نوجوان کو لایا گیا تھا جسے سر پہ گولی لگی تھی۔ خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا مگر نوجوان کے حواس ابھی باقی تھے۔ میری یونیفارم دیکھ کر اس نے مجھ سے التجا کی کہ ڈاکٹر صاحب میری موت کی خبر میرے گھر والوں کو دے دیں، اور ساتھ ہی اس نے جو اپنے ہاتھ ہیں وہ میرے سامنے جوڑ دیے۔ مجھے حیرت تھی کہ میں اسے بچانے کے لیے پر امید تھا اور وہ شخص یقینی موت دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ خیر میں نے اسے تسلی دی اور آپریشن تھیٹر پہنچے جہاں اسے بے ہوش کرنے کے لیے انجیکشن دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی میں اس کی روداد سننے لگا۔ سناتے سناتے لڑکا بے ہوش ہو گیا، اور اس بے ہوشی کی حالت میں اس نے مجھے پھر یہ کہا کہ میری موت کی خبر میرے جو خاندان والے ہیں ان کو مت دیجیے گا۔ تو جب لڑکے نے التجا کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر والوں کو میری خبر مت دیجیے گا تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، اور میں اس لیے یہ جو واقعہ ہے یہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اس نے بتایا کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، میری 3 چھوٹی بہنیں ہیں جنہوں نے پچھلے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے آج 2 دن بعد مزدوری ملی اور میں دہاڑی لگا کر آ رہا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے مجھے لوٹنے کی کوشش کی۔ میرے پاس کل دولت وہ آج کی دہاڑی تھی۔ ساتھ ساتھ لڑکے نے بتایا کہ میرے پاس ایک پرانا سا موبائل بھی تھا، اور اس نے کہا کہ اگر صرف میری بات ہوتی تو میں یہ 1300 روپے ڈاکوؤں کو دے دیتا، مگر مجھے پتا تھا گھر میں 2 دن سے بھوکی بیٹھی میری بہنیں روٹی کے انتظار میں میری راہ دیکھ رہی ہیں۔ یہ پیسے ڈاکو لے گئے تو میری بہنیں کیا کھائیں گی؟ افسوس! جبکہ یہ لوگ خوف خدا سے عاری ہیں، یہ تو کسی اور کو بھی لوٹ لیں گے۔ لہٰذا میں نے مزاحمت شروع کر دی اور ان ظالموں نے محض اس 1300 روپے کی خاطر مجھے گولی مار دی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ ہے کہ میں مر جاؤں گا، مگر مجھے میرے گھر والے جن کے پاس روٹی تک کے پیسے نہیں ہیں وہ میرے لیے کفن کے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ قبر کے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ لہٰذا میرے گھر والوں کو میری موت کی خبر نہ دی جائے۔ ساتھ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے اور موبائل میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے گھر کا ایڈریس بتایا اور کہا یہ پیسے گھر پہنچا دینا اور یہ موبائل بیچ کر میری چھوٹی بہن کو نئی جوتی خرید کے دے دینا۔ کیونکہ میری بہن بہت چھوٹی ہے اور وہ کافی دن سے ضد کر رہی تھی کہ اس کو نیا جوتا لے کے دوں، اور اگر میری ماں کا حوصلہ بلند ہوا تو انہیں تسلی دیتے ہوئے میری ماں کو موت کی خبر دے دینا، ورنہ کہہ دینا کہ آپ کا بیٹا کسی دوسرے شہر مزدوری کے لیے چلا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان حالت غنودگی میں چلا گیا اور وہیں سے موت کی آغوش میں جا پہنچا۔ مگر میں تب سے سوچ رہا ہوں کہ اب تک ہم پر جو عذاب ہے وہ کیوں نہیں آیا، ہم پہ تکلیفوں کی بارش کیوں نہیں ہوئی، سیلاب ہم کو کیوں بہا کے نہیں لے گیا، بتائیں آخر کیوں؟ اور اس شخص نے کہا کہ بددیانت حکمران بددیانت عوام، لٹیرے حکمران لٹیری عوام، قاتل حکمران قاتل عوام۔ دوسری طرف اسلام نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان و مال عزت کو حرام قرار دیا ہے۔ انہی سوالات کو سوچتے ہوئے میں نے ہر چیز اس نوجوان کے گھر میں پہنچائی اور ساتھ میں یہ تہیہ کر لیا کہ میں یہاں پہ نہیں رہوں گا، میرے لیے یہ جگہ ہے ہی نہیں جہاں پہ احساس ہی نہیں ہے۔ اپنی جیب سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، ان لوگوں کے لیے مناسب روزگار بنا کر بہت جلد یہ ملک چھوڑ دینے کا فیصلہ بھی کر لیا کہ میں اپنی فیملی کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا اور یہ جو ملک ہے اس کو چھوڑ دوں گا، کیونکہ جتنی شدت سے اہلیان پاکستان قہر خدا کو آواز دے رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان لوگوں کو توبہ کی مہلت ملے گی۔ اس کا فیصلہ آپ کریں۔ آپ بتائیں کہ اگر آپ اس نوجوان کی جگہ پہ ہوتے تو کیا آپ کو بھی ایسے ہی تکلیف ہوتی؟ کیا آپ بھی اپنی جان دے دیتے صرف اس لیے کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ غربت بہت زیادہ ہے، جہاں پہ آپ کو جو آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے آپ اس کو کھونا نہیں چاہتے، اس کے لیے آپ اپنی جان دے دیں گے؟ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس میں قصور کس کا ہے، اس نوجوان کا جس نے 1300 روپے کے لیے اپنی جان دے دی۔ آخر اس نے اپنی جان کیوں دی؟ صرف اس لیے نہ کہ وہ روٹی خرید کے جائے گا، اس کے پاس صرف وہی مزدوری تھی جو اسے اس وقت سب سے قیمتی اثاثہ لگ رہا تھا۔ اس کو یہ لگ رہا تھا کہ اس کی جو فیملی ہے وہ گھر جاتے ہی اس سے کھانا مانگے گی اور وہ ان کو کھانا مہیا نہیں کر پائے گا۔
ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ یا پھر اس ڈاکو نے ایک دفعہ بھی ایسے نہیں سوچا کہ وہ ایک مزدور سے اس کی مزدوری کھینچ رہا ہے، وہ مزدوری جس سے اس کے گھر کا جو خرچہ ہے وہ چلتا ہے؟ اس میں قصور کس کا ہے؟ ان ڈاکوؤں کا، اس انسان کا جس نے اپنی جان دے دی، یا اس معاشرے کا جس میں وہ رہ رہا ہے، یا پھر ان حکمرانوں کا جہاں پہ اس کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل پا رہی اور 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے اس نے اپنی جان تک دے دی؟ خدا را ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کی زندگی جہنم بن جائے۔ خدا را ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ دوسروں کی زندگی آپ کی وجہ سے عذاب بن جائے۔ خدا را ایسا نہ کریں کہ کسی کا جو واحد سہارا ہے وہ آپ کی وجہ سے ختم ہو جائے۔ خدا را کسی کے گھر کا چراغ نہ بجھائیں، دوسروں کے لیے روشنی کا باعث بنے۔ تو امید کرتی ہوں کہ جتنی تکلیف یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہی ہے اس سے زیادہ آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی۔ تو اگر ایسا ہی واقعہ آپ کے ساتھ ہو یا آپ کے آس پاس کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو آپ کو ان چیزوں کا تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے، اور اگر آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں تو آپ کو ضرور کسی کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے واقعے کے ساتھ، ایک نئی سٹوری کے ساتھ، اور ایک ایسے واقعے کے ساتھ جس سے ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بدل جائے یا پھر کسی اور سننے والے کی زندگی بدل جائے۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔